هل تختلف الصلاة من مذهب إلى مذهب وأي المذاهب أصح في الصلاة المفروضة؟ المذهب الذي عليه البلد، تأخذ بالمذهب الذي عليه البلد، حنفي مالكي شافعي حنبلي، المذهب الذي عليه البلد. نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی سوال اگر کسی غیر مقلد عالم سے کیا جائے کہ ہمیں نماز کس طریقے پر پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئے گی کہ واہ کتنا شاندار سوال تم نے کر لیا ہے، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ سوال آئے میرے پاس اور میں اس کا جواب دوں. پھر وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لینی ہے، شافعی طریقے کے مطابق، جیسا کہ شیخ صالح الفوزان جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں اور ان غیر مقلدین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، لیکن یہ مانیں گے نہیں. تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ حنفی طریقے کے مطابق اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شافعی طریقے کے مطابق اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مالکی یا حنبلی طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے علاقے کے اندر جو مسلک رائج ہے آپ اس کے مطابق نماز پڑھ لیجئے اور یہی صحیح طریقہ ہے. تو یہ نہیں کہے گا جواب میں، بلکہ کہے گا کہ نہیں، آپ کو صحیح حدیث کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ صحیح حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے، بلکہ بعض شکلوں میں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ اس کا جو ہے جواب ہوگا. اور پھر صحیح حدیث سے مراد بھی وہ لے رہا ہوگا جن کو یہ لوگ جو ہے صحیح سمجھتے ہیں. دیگر حضرات اگر اس طرح کی کوئی روایت بھی ہے کہ جسے دیگر اہل علم صحیح قرار دے رہے ہیں لیکن ان حضرات کے یہاں وہ صحیح نہیں ہے، تو ساری طاقت صرف کر دی جائے گی کہ کسی طریقے سے اس کو ضعیف قرار دے دیا جائے. فلاں کا قول فلاں کا قول فلاں کا قول سنایا جائے گا کہ دیکھو یہ تو اس کو ضعیف کہتے ہیں، یہ تو ضعیف کہتے ہیں. تو موت آ جائے گی، لیکن کبھی کوئی غیر مقلد عالم اپنی زبان سے جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو بیہودہ قسم کے لوگ ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اور آئے دن فتنہ مچا رکھا ہے ان لوگوں نے، ان لوگوں کا کام یہی ہے. ارے بھائی یہ جو غیر مقلدیت ہے سلفیت کے نام پر سعودی عرب سے اس کو پھیلایا گیا تھا، سعودی عرب کے علماء انہی کی اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیوں امت کو انتشار میں مبتلا کرنا ہے، کیوں افتراق کے اندر امت کو جو ہے مبتلا کرنا ہے. بہت سے جو غیر مقلدین حضرات ہیں علماء ہیں ان کی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں اس طرح کے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، لیکن شب و روز کا ان کا کام یہی ہے کہ بس امت کو لڑا دو کسی طریقے سے، اور یہی کام کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اتنا بڑا عالم ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم ہے، سب سے بڑے عالم دین. کوئی بھی اہل حدیث عالم ہوگا وہ جب ان کے سامنے یہ ویڈیو جائے گی یا تو اس کی کوئی تعویل کر لے گا، وہ یہ بات تو کہے گا نہیں کبھی بھی، ظاہر ہے یہ کہتے ہو تو موت آ جائے گی اسے کہ بھئی آپ حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیجئے، شافعی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیجئے، یہ کہتے ہوئے تو مر جائے گا، اس کا دم نکل جائے گا. لیکن ہاں اس کے کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اگر شیخ صالح الفوزان کی برائی کرے گا تو سعودی عرب کے اندر انٹری نہیں ملے گی. تو اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لے گا کہ نہیں ہم کیا ان کے مقلد ہیں، یہ کہ ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا تھا تو جواب انہوں نے اس طرح کا دے دیا، اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہنے کی جو ہے کبھی جرأت نہیں کرے گا. بہرحال غیر مقلدین حضرات کو سوچنا چاہیے کہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت میں انتشار اور افتراق ہو. ایک قصہ سن لیجئے. ایک بوڑھی عورت نے ایک مرتبہ کسی سلفی عالم سے معلوم کیا تھا، یہ بات ایسی مشہور ہے، لوگ بیان کیا کرتے ہیں اس کو. تو بوڑھی عورت نے معلوم کیا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ تھا، اس کے متعلق معلوم کیا. تو جو شیخ تھے سلفی عالم وہ کہنے لگے کہ اماں جان آپ کو مسئلہ قرآن و حدیث سے بتاؤں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سناؤں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناؤ، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تم سے زیادہ قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے. قرآن و حدیث جو ہے اتنا تم نے نہیں سمجھا ہے جتنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا تھا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مجھے قول سناؤ. تو یہ جو علماء ہیں شافعی، حنبلی یا مالکی حضرات، تو یہ قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھے ہوئے ہیں. یہ جو ٹولہ جو ہے اس وقت جو گردش کر رہا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر جس نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹولے کو عقل سلیم عطا کرے.